بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں گزشتہ چند روز سے پورے میڈیا پر چھائے ہوئے ایک اہم ترین ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ ہے رضوانہ's کیس۔ یہ پیورلی ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ابھی تک قرار دیا جا رہا ہے، اور بچی اس وقت بھی جنرل ہاسپٹل کے اندر زیر علاج ہے، اور عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ڈاکٹرز کا پورا پینل موجود ہے جو دن رات اس کو لک آفٹر کر رہا ہے، لیکن بچی کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا بدترین وائلنس کا کیس سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے شاید ہی کبھی کسی کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو، جس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں۔ اب بہت سارے جذبات بھی اس معاملے کے ساتھ ریلیٹ ہو چکے ہیں۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ اس بچی کو صحت عطا کرے، تندرست ہو، اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو اور اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ لیکن تشدد کا کیس سامنے آیا ایک سول جج کے گھر کے اندر۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سوشل میڈیا بتا رہا ہے، ایک بھونچال آیا ہوا کہ سول جج صاحب کی وائف نے مسلسل 6 ماہ تک بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پہلی بات تو یہ کہ بچی نہیں ہے، 14 سال عمر ہے، اتنی چھوٹی ایج بھی نہیں ہے کہ اس کو یکسر ہی نظر انداز کیا جائے۔ اس معاملے کی تفتیش جس طرح سے ہونی چاہیے، یا جتنی وسیع پیمانے پر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، یا اس ایشو سے جو پاکستان کا امیج پوری دنیا کے اندر گیا، کیونکہ میڈیا دن رات اس کو رپورٹ کر رہا ہے، مسلسل اس کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، رپورٹس چل رہی ہیں، رپورٹرز اس وقت سے لے کے اس دن سے لے کے ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں۔ 6 ماہ تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس بچی کے اوپر یہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے۔ اب دماغ سوچتا ہے جب اس ایشو کے اوپر، تو کئی مختلف پہلو سامنے آتے ہیں جنہیں شاید نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو ہماری تفتیش کا ایک انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس سے ساری دنیا واقف ہے۔ چاہیں تو یہ پہاڑ کی نچلی سطح سے بھی ملزم نکال لیں، چاہیں تو بالکل سامنے بیٹھا بندہ بھی انہیں دکھائی نہ دے۔ اب رضوانہ's کیس اگر اس کو غور سے دیکھا جائے، بچی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، جگر کام کرنا چھوڑ چکا ہے، سر میں اتنے زخم ہیں کہ بقول ڈاکٹرز کہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ کیڑے پڑ چکے ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہے، بہت سارے مسائل ہیں، پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ سارا وائلنس کا نتیجہ ہے۔ اب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ از اٹ پاسبل کہ ایک بندے کو 6 ماہ 14 سال عمر ہو کہ 6 ماہ مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور وہ تشدد برداشت کر لے؟ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس کیس کے ساتھ ہمیں جہاں وائلنس کی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مختلف پہلو دوسرے بھی ہیں۔ یہ پیورلی وائلنس کا کیس نہیں ہے، معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے جو اس کا خاندان بچی کا وہی بتا سکتا ہے، اس کے والدین بتا سکتے ہیں یا اس کا خاندان بتا سکتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ 6 ماہ گزرے، کیا 6 ماہ کے دوران ایک دفعہ بھی والدین نے پتہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ملازمہ چھوڑا ہوا ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ کبھی 6 ماہ کے دوران والدین اس کو ملنے تک نہیں آئے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ ہماری اپنی بچیاں بھی ہیں، ایک دن ملاقات نہ ہو تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، دوڑتے ہیں ملنے کے لیے۔ تو یہ کیسے والدین تھے کہ جو 6 ماہ تک بچی کو پتہ کرنے تک نہیں گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی دماغ نہیں مانتا، کس طرح قبول کرے اتنا وائلنس، اس قدر وائلنس کس حد تک جا سکتا ہے انسان اگر بڑے شدید غصے میں بھی ہو، بڑے نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو۔ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کی جج صاحب کی اہلیہ سے، لیکن یہ سوال بنتے ہیں جو تفتیش کی افسر کو سوچنے چاہیے اور اس کی طرف اس کو بڑھنا چاہیے کہ والدین سے بھی تو پوچھیں، آپ 6 ماہ تک بیٹی کو ملنے نہیں آئے، اس سے بالکل حالات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اتنا تشدد، ایک مینٹلی اپسیٹ آدمی بھی، جج صاحب کی اہلیہ نے اپنے خاندان کے کتنے افراد کو نقصان پہنچایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر وہ مینٹلی اپسیٹ ہیں
انہیں کوئی سائیکو پرابلم ہے تو انہوں نے اب تک اپنے ہی خاندان کے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، کتنے زخمی ہوئے ان کے ہاتھوں سے؟ کیا جج صاحب کو ہی کوئی نقصان پہنچایا انہوں نے یا نہیں پہنچایا کبھی غصے میں آ کے؟ کیونکہ وہ تو مینٹلی پرابلم ہے۔ اسی طرح اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جج کوئی بچہ تھا، یا وہ 6 ماہ سے اپنے گھر ہی نہیں گیا تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں میرے گھر میں ہو کیا رہا تھا، کس طرح سے حالات چل رہے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا مرد ہے کہ جو گھر چلا رہا ہو اور اس کو اپنے گھر کا پتہ نہ ہو کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، یہاں پہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ آج یہ بچیوں کا کام کرنا ہمارے ہاں ایک معمول بن چکا ہے، جو بھی افورڈ کر سکتا ہے ان کو ایسے ملازم مل جاتے ہیں۔ پہلے گاؤں ایریاز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ ذمہ دار کے پاس زیادہ ملازم چلے جانا، وہ کیا کرتا تھا، گندم دے دے گا، چاول دے دے گا، دودھ دے دے گا، کو تھوڑے بہت پیسے دے دے گا، کوئی سوٹ خریدا ہے تو وہ دے دے گا، وہ صرف اتنا دے سکتا۔ اب ان لوگوں کو گاؤں میں بیٹھے ہوئے نظر آیا کہ ہماری غربت کا ختم کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو، خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ بیٹا ہے، اس کو چھوڑو امیر لوگوں کے پاس جو شہروں کے اندر مقیم ہے، اور صاف ظاہر ہے وہ سیلری دیں گے، رکھیں گے بھی ان کو، پیدا ہم کریں گے، رکھیں گے وہ، پرورش وہ کریں گے، انسان بنے یا جانور بنے وہ ایک علیحدہ بات۔ بہرحال اس طرح سے اب انہوں نے یہ سائڈ اکراس کی ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے درمیان میں دلال بھی موجود ہیں جو صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ وہاں سے بچے لیے اور آگے آ کے چھوڑ دیے، ان سے پیسے لیے، ان سے پیسے لیے، جیسے ایک پراپرٹی ڈیلر کمیشن لیتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، بالکل ایسے ہی اب ان لوگوں نے بھی یہ رستہ تلاش کر رکھا ہے، اور اس طرح سے بچوں کو آگے ملازمت پہ بجائے اس کی کہ وہ اسکول جائیں یا ایجوکیشن کی طرف جائیں، ان کو اس طرح سے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، یہ اس کیس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اب تو کبھی سی ایم جا رہا ہے، کبھی کوئی منسٹر جا رہا ہے، کبھی پرائم منسٹر نوٹس لے رہا ہے، ان کو اپنی سیاست کے اندر ہی جو ہے نا وہ کسی طرح کی فرصت نہیں ہے، تو انہوں نے اس معاملے کو کیا ڈیل کرنا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اصل معاملہ تو تفتیش والے نہیں کرنا۔ تو وہ تفتیش کیا کرے گا کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ، میڈیا کے اوپر اس جج کی، اس کے خاندان کی، اس کی پولیس ریڈ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، پولیس اور کیا کر رہی ہے؟ کیا اس نے یہ سوال سوچا؟ کیا اس نے وہ مظلوم والدین، نو ڈاؤٹ اس وقت تو ان کی پوزیشن ایسی ہے، اللہ صحت دے اسے، لیکن کیا اس سے پوچھا کہ 6 ماہ میں آپ بیٹی کو ملنے گئے؟ ایسی حالت ہو سکتی ہے؟ ایسا وائلنس نہیں ہو سکتا ہے، یا تو بڑا ہی پاگل آدمی ہے تو جان سے مار دے، پہلی دفعہ پکڑ کے مار دے، دوسری دفعہ مار دے، تیسری دفعہ مار دے اس کو، اس کی غلطی کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 ماہ 14 برس کی عمر کا بچہ جو ہے نا وہ مسلسل اتنا تشدد برداشت کرتا رہے، اس کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے۔ ہم جانتے ہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ایک فنگر ٹوٹی ہو نا تو کتنی تکلیف ہوتی، تو 6 ماہ میں فنگر ٹوٹی کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس کیس کے ساتھ یہ سارے مختلف پہلو ہیں جن کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس نہیں ہے، دا میٹر از سم تھنگ ایلس، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ضرور ہے۔ وہ والدین ہی بتا سکتے ہیں جو اس بچی کی کمائی کھا رہے تھے، جن کو اس کی انکم کھانے کا شوق تھا، جنہوں نے خود بھیجا ہوا کسی کے ذریعے اس کو ان کے گھر کے اندر، تو ان پہلوؤں کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن چونکہ یہاں تو بھیڑ چال ہے، بس ٹھیک ہے، اب تو کسی کی عزت برقرار ہی نہیں ہے، ہاتھ لگا جس کا منہ لگا، اب ہر طبقہ ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لو جی فلاں نے یہ کہہ دیا تو یہ کیوں کہہ دیا، نہ کسی کا کوئی پرسنل لائف رہ گئی ہے، نہ کسی کی گھر کی زندگی رہ گئی ہے، نہ کسی کی کوئی آفس کی لائف رہ گئی ہے۔ تو ایسی ایک بھیڑ چال جو ہے وہ چل رہی ہے، اسی کے اندر یہ معاملہ بھی آ چکا ہے۔ دیکھیں جی وائلنس کر دیا، بہت مارا، ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی ہو، لیکن کیا دوسرے پہلوؤں کو بھی سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اس کے اوپر بھی جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا گیم کھیلی جاتی ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور پھر اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کبھی غربت کی اور غریب لوگوں کی مینٹلٹی اس کو تو چیک کر کے دیکھیں، کبھی ان کے نزدیک جا کر دیکھیں، اور پھر فلاسفرز نے کیا لکھا ہوا، غلام مفلسی انسان کو کیا کیا نہیں کروا دیتی، کیا کیا کر گزرتا ہے، یہ کس حد تک یہ جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کیس کو تھارولی اسٹڈی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جناب اس کے ساتھ یہ دوسرا معاملہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔